अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नहायत ही मेरी काबिल एहतराम प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम बहनें जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने 30वां पारा मुकम्मल किया और उसके साथ ही अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से सूरा नूर की तफसीर शुरू कर रहे हैं। और बेशक ये कबूलियत उसी की तरफ से है और ये तौफीक भी उसी की तरफ से है, वरना तो उसकी बारगाह में एक तिनके की भी कोई हैसियत नहीं, कोई इंसान दम नहीं मार सकता। तो ये तौफीकात उसी की अता की हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सूरा नूर का नुज़ूल फरमाया, आज इस सूरा मुबारका का नुज़ूल की जो वजूहात हैं, शान नुज़ूल है, वो बयान किया जाएगा। इसके मज़ामीन बयान किए जाएंगे और इसका जो पहली आयत में फरमाया कि ये जो इसके अंदर ये सूरा जो नाजिल की जा रही है, ये फ़र्ज़ कर दी गई है, इसके अलूम फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। फ़र्ज़ क्यों कर दिए गए हैं, उनकी अहमियत पर हम नज़र सानी करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आगे जो अहकामात हैं बाकायदा शुरू होंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिम बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। ये एक अजीम सूरत है जिसे हमने उतारा है और हमने इसके अहकाम को फ़र्ज़ कर दिया है और हमने इसमें वाज़े आयतें नाजिल फरमाई हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जैसा कि पहले मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ कि वाज़े आयात, अहकामात वाली आयात कौन सी हैं, उनको बाद में हम उन पर गौर व फ़िक्र करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि इस जो सूरा मुबारका है, इसका शान नज़ूल, मुकाम नज़ूल, इसकी रक़ू, इसकी आयात, इनकी तादाद, इनका नाम जो नूर रखा गया, उसकी वजूहात और इस सूरा मुबारका से मुतल्लिका, इसकी तालीमात को सीखने से मुतल्लिका अहादीस हमें जो मिलती हैं, वो फिर इसका तारीख़ी पस मंज़र बयान किया जाएगा। और ये फ़र्ज़ का माना क्या है, जब कहा जाता है कि फ़लाँ चीज़ फ़र्ज़ है, जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़े फ़र्ज़ हैं, हज साहिब इस्तात पर फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, तो ये सूरा नूर जो है इसकी तालीमात किस तरह से फ़र्ज़ हैं और इसमें क्या है ऐसा, इंशाअल्लाह वो नेक्स्ट बयान किया जाएगा। सूरा नूर जो है ये मदीनातुल मुनव्वरा में नाजिल हुई है। इसमें 9 रुकू और 64 यानी कि 64 आयात हैं। इसका जो नाम नूर रखा गया है, इस नाम रखने की जो वजह है वो ये है कि इसकी आयत नंबर 35 और 40 में बकसरत लफ्ज़ नूर ज़िक्र किया गया है। तो इसी वजह से, इसी मुनासबत से इसका नाम नूर रखा गया है, सूरा नूर। सूरा नूर को सीखने के हवाले से हमें जो अहादीस मुबारका मिलती हैं, उसमें हज़रत मुजाहिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने मर्दों को सूरा माइदा सिखाओ और अपनी औरतों को सूरा नूर की तालीम दो। इस तरीके से हज़रत अबू वाइल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैंने और मेरे एक साथी ने हज किया और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भी हज कर रहे थे। एक जगह अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा सूरा नूर पढ़ने लगे और इसकी तफसीर बयान करना शुरू हो गए। तो मेरे साथी ने कहा, ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल, तू हर नुक्स व ऐब से पाक है,
یہ شخص کتنا بہترین کلام کر رہا ہے، اگر اس کلام کو ترکی کے لوگ سن لیں تو وہ ایمان لے آئیں۔ سورہ نور میں جو مضامین ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ جس کے احکامات سیکھنا فرض کیے گئے ہیں، ان پر کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس سورہ مبارکہ میں کون کون سے مضامین پڑھیں گے، کون کون سے احکامات پڑھیں گے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون وہ یہ ہے کہ اس میں پردہ، شرم و حیا اور عفت و عصمت کا جو احکامات ہیں وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس صورت کی ابتدا میں زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں کی شرعی سزا بیان کی گئی ہے، اور مشرکہ عورتوں اور زانیہ عورتوں سے نکاح جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ بعد میں یعنی کہ اس کے بعد جو تھا وہ تو پھر یہ ہوا کہ زانیہ عورتوں سے نکاح کی حرمت منسوخ کر دی گئی تھی، اور مشرکہ جو عورت ہے ان سے نکاح کی حرمت باقی رکھی گئی تھی۔ پہلے تھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ مشرکہ جو عورت ہے اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، پھر بعد میں وہ جو حکم تھا منسوخ کر دیا گیا۔ لیکن اس میں ایک اور چیز کہ پاک دامن جو عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ان تہمت لگانے والوں پر جو ہے 4 گواہوں سے ثابت کرنا ضروری ہے کہ وہ 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکیں گے تو ان کی شرعاً جو سزا ہے وہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ اور لعان یعنی لعنت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے لعان کیا جائے گا، تہمت لگانے والے یا جن پر تہمت لگائی جائے وہ کس طریقے سے قسم اٹھانے کے بعد پھر وہ لعان کا اس میں سارا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو ذکر ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین کی طرف سے لگائی جانے والی جھوٹی تہمت کا واقعہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، اور جو مرد و عورت اس تہمت لگانے میں شریک تھے انہیں 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ یہ پھر حکم آگے جاری کر دیا گیا یعنی کہ وہ مارے جائیں۔ اسی معاملے میں چند مسلمانوں پر عتاب بھی کیا گیا تھا، وہ ہم جانیں گے کہ وہ کون سے مسلمان صحابی تھے جنہوں نے اس خبر پر کان دھرے اور خدا نخواستہ وہ یقین کر بیٹھے۔ پھر اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل اس سورہ مبارکہ میں ہم پڑھیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی گئی ہے سورہ مبارکہ میں، اور اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لی جائے، نگاہوں کو جھکا کر رکھا جائے، شرم گاہوں کی حفاظت کی جائے، غیر محرم کے سامنے عورتیں اپنی زینت کی جگہ جو ہیں وہ ظاہر نہ کریں۔ ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی تفسیر میں بیان ہوگی۔ جو لوگ شادی شدہ نہیں اور شادی کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو ان کی شادی کر دی جائے، اور جو شادی کرنے کے استطاعت نہیں رکھتے وہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں۔ وہ کس طرح کریں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالی جب ہم اس کے مضامین پر پہنچیں گے تو تفصیل سے انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا۔ کفار کے اعمال کی مثال بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت پر دن اور رات کے پلٹنے سے، بارش نازل کرنے سے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے، پوری کائنات کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے، پرندوں کی پرواز اور عجیب و غریب قسم کے جانور اور کیڑے مکوڑے پیدا کرنے سے استدلال کیا گیا ہے۔ اس کی جو مضامین میں 9واں مضمون آتا ہے وہ ہے منافقوں اور سچے مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ منافق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اعراض کرتے ہیں، جبکہ ایمان والے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ پیمانہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جب ہم سیکھیں گے پھر انشاءاللہ پر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا عمل کس طرح ہوتا ہے۔ کیا ہم یہ سورہ مبارکہ سیکھنے، سننے، پڑھنے کے بعد منافقین کی صف میں کھڑے ہیں یا مومنین کی صف میں کھڑے ہیں؟ یہ سورہ مبارکہ یعنی کہ جو مومنین ہوتے ہیں، جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ان کے سامنے آتا ہے تو پھر وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں، پھر کوئی چون چرا نہیں ہوتا کہ پردہ آنکھ کا ہے تو پردہ اس کا ہے تو پردہ اس کا ہے، یہ ساری باتیں مومنین نہیں کرتے۔ اس طرح سے نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو انسان نیک اعمال کرے گا ذمہ داریاں بھی اسی کو سونپی جائیں گی۔ اور پھر اس کا جو 11واں مضمون ہے وہ ہے 3 اوقات میں غلاموں اور بچوں کے گھروں میں داخل ہونے کے احکام، اسی سورہ مبارکہ میں ہے۔ اور 12ویں مضمون میں معذور مسلمانوں سے جہاد کے حکم میں تخفیف، اسی طرح سے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں سے اجازت کے بغیر
کھانے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ پھر بارگاہ رسالت کے آداب بھی اسی سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ نور، اس سے پہلے جو تھی سورہ مومنون جو آتی ہے، اس میں اور آپس میں دونوں کی جو مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ سورہ نور جو ہے اور سورہ مومنون، ان کی جو سورہ مومنون ہے اس میں ایمان والوں کے وصف بیان کیے گئے ہیں کہ ایمان والے اگر تم کہلانا چاہتے ہو، قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومنون، اسی سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ مومنین فلاح کیسے پاتے ہیں؟ وہ سارا جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، سب سے پہلے نمازوں میں خضوع اختیار کرتے ہیں، وہ ڈیٹیل ہے۔ اس میں ذکر کس کا ہے؟ مومنون کا ہے، اور جو مومن ان کا ہے، اور اس کے بعد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن سورہ نور میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ سورہ مومنون میں صالحین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جبکہ سورہ نور میں فاسقین کے اعمال بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تو ساری تھیں سورہ مبارکہ کا جو نام جو ہے اس کا رکھنے کی کیا وجوہات ہیں، نام کس وجہ سے ایسا رکھا گیا، اس کے رکوع کتنے تھے، اس کی آیتیں کتنی، اس کا شان نزول کیا تھا، اس کے بارے میں کیا احادیث تھیں کہ سورہ مائدہ اپنے مردوں کو، سورہ نور اپنی عورتوں کو سکھائی جائیں۔ اور اس میں جو ہم اس سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ بشرط زندگی جو مضامین پڑھیں گے، آپ کو میں نے ان کا ذکر کیا کہ اس میں ہم یہ مضامین پڑھیں گے، کیا احکامات ہیں جو اس سورہ مبارکہ کو فرض کر دیا گیا ہے۔ اب جو اس کا تاریخی پس منظر ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ جب آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں، اس کی آیت نمبر 2 میں ہی جو زانیہ عورت اور زانی مرد کا ذکر آیا ہے، آپ کو سمجھ آ سکے کہ اس کی سخت و شدید حکم کیوں ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسا معاشرہ جو تشکیل دیا ہے مسلمان کے لیے، اس میں کس طریقے سے اس کی نسل کی حفاظت ہوتی ہے، حسب اور نسب کی حفاظت ہوتی ہے۔ تاریخی منظر جو یہ ہے کہ سورہ نور جو ہے یہ 6 ہجری کی نصف یعنی کہ آخر میں سورہ احزاب کے کئی مہینے بعد نازل ہوئی، اور اگر ہم اس کی ان کے حالات و واقعات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو جنگ بدر کی فتح سے عرب میں تحریک اسلام کا جو عروج شروع ہوا تھا وہ غزوہ خندق تک پہنچتے پہنچتے اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ مشرکین، یہود، منافقین اور متربصین سب ہی یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اس نوخیز طاقت کو محض ہتھیاروں اور فوجوں کی بل پر شکست نہیں دی جا سکتی۔ جنگ خندق میں یہ لوگ متحد ہو کر 10,000 فوج کے ساتھ مدینے میں چڑھ آئے تھے، مگر 1 مہینے تک یعنی کہ سر مارنے کے بعد کیا ہوا کہ ان کے تمام جو کارنامے تھے سب فیل ہو گئے اور یہ ناکام ہو کر لوٹ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ اس سال کے بعد اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے، تم ان پر کرو گے۔ تو یہ اس امر کا اعلان تھا کہ مخالف اسلام جو ہیں وہ طاقتوں کو قوت اقدام یعنی کہ سے نہیں روک سکتے، ان کی جو طاقتیں ہیں وہ قوت اقدام تک ختم ہو چکی ہیں۔ اب اسلام بچاؤ کی نہیں بلکہ اقدام کی لڑائی لڑے گے۔ اب کوئی کہتے تھے کہ اب تو ہم ہتھیاروں سے، طاقتوں سے، فوجوں سے تو ہم اسلام کی عروج کو نہیں روک سکے، اب کوئی اور اقدام کرنے ہوں گے، اب ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا کہ اب اس کو اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو، اس کی عروج کو روکنا کیسے ہے۔ تو لہٰذا ہم نے ہتھیاروں کے استعمال سے نہیں، اب کوئی نیا اقدام کرنا ہوگا۔ تو اب یہ کفار جو تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب کوئی نیا اقدام کرنے کے لیے کوئی نئی چیز، کوئی نئی تدبیریں سوچی جائیں۔ تو اب دیکھیے کہ اس سے جو بڑھتا ہوا عروج تھا اسلام کا، تو اس کی جو وجہ تھی وہ مسلمانوں کی تعداد نہیں تھی، یہ یاد رہے، تعداد نہیں تھی۔ بدر یعنی کہ جنگ بدر سے جنگ خندق تک ہر لڑائی میں کفار ان سے یعنی کہ کئی گنا زیادہ تھے، قوت میں بھی زیادہ تھے، افرادی قوت ان کی زیادہ تھی، مالی قوت ان کی زیادہ تھی، ہر طرح کے ہتھیار ان کے پاس تھے، اور لیکن جو مسلمان تھے مردم شماری کے لحاظ سے بہت کم تھے۔ تو پھر بھی یعنی کہ مسلمان کفار پر غالب تھے، مات دے رہے تھے، اور اسلام جو تھا وہ پھیل رہا تھا۔ تو اس عروج کی وجہ سے مسلمانوں کی اسلحہ برتری
आपके मुसलमानों के पास नहीं थी। हर तरह के साजो सामान भी कुफार के का पल्ला जो था वो भारी था। मुआशी ताकत और असर और सूख के एतबार से भी मुसलमानों का उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उनके पास तमाम अरब के मुआशी जो वसाइल थे वो मौजूद थे, और मुसलमान जो थे वो भूखों से मर रहे थे। उनकी पुश्त पर तमाम अरब के मुशरिक और अहले किताब कबाइल थे, और मुसलमान जो थे एक नए दीन की दावत देकर कदीमे निज़ाम के सारे हामियों की हमदर्दियाँ खो चुके थे। ज़ाहिर है जब उन्होंने अपनी इस्लाम की दावत पेश की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जब जो सहाबा कराम दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, तो फिर वो क्या हुआ कि अपनी तमाम ताकत छीन चुके, उनके ख़ानदानों ने उनको छोड़ दिया, कबीलों ने उनको छोड़ दिया, तन तनहा हो गए, घरों से बेसरो समानी की हालत में इनको निकालना पड़ा। कैसी हमें ऐसी तारीखें मिलती हैं। तो अब क्या था, वो यानी कि नए दिन में दाखिल होकर यानी कि अपने जो हामी थे उनकी तमाम हमदर्दियाँ खो चुके थे। तो इन हालात में जो चीज़ मुसलमानों को बराबर आगे बढ़ाई लिए जा रही थी, वो क्या था, मुसलमानों की अखलाकी बरतरी थी, जिसे तमाम दुश्मनाने इस्लाम खुद भी महसूस कर रहे थे, और एक तरफ वो देखते भी थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की बेदाग सीरतें हैं, जिनकी तहारत व पाकीज़गी और मजबूती दिलों को मुसख्खर करती चली जा रही है, वो देख रहे थे। और दूसरी तरफ ये थी कि उन्हें ये साफ नज़र आ रहा था कि इनफरादी और इज्तमाई अखलाक की तहारत ने मुसलमानों के अंदर कमाल दर्जे के इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त भी पैदा कर दिया है। तो जिसके सामने ये जो थे मुशरिकीन थे, यहूद थे, उनका निज़ाम जमात बिल्कुल ढीला पड़ गया था, और वो अपनी जंगों से क्या कर रहे थे, शिकस्त खा रहे थे। अब देखिए, ये होता है जब एक इंसान यानी कि तरक्की पर गामजन होता है, रूज की सीढ़ियों पर चढ़ रहा होता है, तो फिर क्या होता है कि कमीना हसरत जो लोग होते हैं उनका क्या खासा होता है कि जब वो दूसरों के अंदर खूबियां देखते हैं तो अपनी कमजोरियां सरीह तौर पर देख लेते हैं। उनको नजर आता है कि ये काम जो ये कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते, तो अपनी नलायकी को छुपाने के लिए फिर ओहचे जो हटकंडे हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो जब जानते हैं कि इनकी खूबियां तो यानी कि बढ़ती चली जा रही हैं, इनके पास कोई ताकत नहीं है, भूख है, प्यास है, अफलास है, उसके बावजूद भी ये ईमानी ताकत और पावर और इनके अच्छे अखलाकियात इस कदर हैं, और इनकी सीरतें इतनी पाकीज़ा और मुतहर हैं कि ये अब यानी कि इस्लाम फैलता चला जा रहा है। अब उन्होंने क्या किया कि जो कमीने लोगों का खासा होता है, अब उन्होंने क्या किया कि अब इनको कमज़ोर किस तरह से किया जाए, अब इल्ज़ाम और बहतान। हालांकि उनको तो चाहिए था कि इनकी खूबियाँ अपनाते, दायरा इस्लाम में दाखिल होते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को जानते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फैज़ याब होते। उन्होंने ये नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया कि चालें चलनी शुरू कर दी। सबसे पहली जो चाल चली गई थी वो थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िकाता की 5 यानी कि 5 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अरब थे उनकी तबनीयत की जहलाना रस्म का खात्मा करने के लिए खुद यानी कि जैद बिन हारसा की मुतल्लिका बीवी ज़ैनब बिन जहश से निकाह फरमाया। अब जो मैंने लफ्ज़ बोला है तबनीयत, इसका जो माना है वो माना ये होता है कि दूसरे बेटे को अपना बेटा बनाना। यानी कि ज़ाहिर है हज़रत ज़ैद बिन हारसा जो थे वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुंह बोले बेटे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि मुंह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं होता, उससे निकाह करना जायज़ है, किया जा सकता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि हज़रत ज़ैनब बिन जहश जो कि ज़ैद बिन हारसा की ज़ोजा मोहतरमा थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब निकाह फरमाया, उस वक़्त सबसे पहले इन मुनाफ़िकीन ने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया और एक बहुत ही बड़ा तूफ़ान जो था वो खड़ा कर दिया, और बाहर से यहूद और मुशरिकीन ने भी इनकी आवाज़ पे आवाज़ मिलाकर इस पर जो अफवाहें उड़ाई गई थी, जो बातें की गई थी, उन पर आवाज़ें कसना शुरू कर दी। एक तो ये वाक़या पेश आया था। दूसरा वाक़या ये था कि वो यानी कि जब ग़ज़वा बनी मुस्तलिक के मौका पर किया गया, और ये जो वाक़या था, ये जो ग़ज़वा बनी मुस्तलिक के मौके पर पेश आया था, ये सबसे ज़्यादा सख़त था। ये क्या वाक़या था कि शबान 6 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि ये लोग मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारियां कर रहे हैं और दूसरे कबाइल को भी जमा करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो ये इत्तला पाते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर लेकर इनकी तरफ रवाना हो गए, ताकि फितने के सर उठाने से पहले ही इन्हें कुचल दिया जाए।
اس مہم میں عبداللہ بن ابئی جو منافقوں کا سردار تھا بڑی تعداد لے کر ساتھ ہو گیا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس سے پہلے کسی جنگ میں منافقین اس کثرت سے شامل نہ ہوئے تھے جس کثرت سے اس جنگ میں شامل ہوئے تھے۔ اور کیا ہو گیا کہ اچانک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر دشمنوں کو لے لیا اور تھوڑی سی زد و کوب کرنے کے بعد پورے قبیلے کو مال اسباب سمیت گرفتار کر لیا۔ اب یہاں پہ بھی ان کو شکست ہو رہی ہے۔ ایک روز حضرت عمر کے ایک ملازم جہجہ بن مسعود غفاری اور قبیلہ خزرج کے ایک حلیف سنان بن دبرجہنی کے درمیان پانی کا جھگڑا ہو گیا۔ ایک انصار کو پکارا، دوسرے نے مہاجرین کو آواز دی، لوگ دونوں طرف سے جمع ہو گئے اور معاملہ رفع دفع کر لیا گیا۔ لیکن یہ جو عبداللہ بن ابئی نے جو انصار کے قبیلے کا خزرج سے تعلق رکھتا تھا بات کا پتنگڑ بنا دیا۔ اس نے انصار کو یہ کہہ کر بھڑکانا شروع کر دیا کہ مہاجرین ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ الٹا اس نے الزام لگایا، بہتان لگایا، جب یعنی کہ شکست ہوئی، ناکامی ہوئی، منہ کی پڑی، تو اب الٹا اس نے کیا کیا، یہ منافقین کا سردار تھا تو اس نے الزام لگایا کہ جو مہاجرین ہیں وہ ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں اور ہمارے حریف بن بیٹھے ہیں۔ ہماری ان قریشی کنگلوں کی مثال ایسی ہے کہ کتے کو پال تاکہ تجھی کو بھوڑیں، تجھی کو کھا جائیں۔ آگے سے یہ ایسے بکواس کر رہا تھا، یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، تم لوگوں خود ہی انہیں لا کر اپنے ہاں بسایا ہے اور ان کو اپنے مال و جائیداد میں حصے دار بنایا ہے۔ آج تم ان سے ہاتھ کھینچ لو تو یہ چلتے پھرتے تمہیں نظر آئیں گے۔ اب الٹا ان کو ترکیبیں بتا رہا ہے۔ تیسرا جو واقعہ تھا وہ یہ تھا جی اب دیکھیے جو تیسرا واقعہ وہ تھا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانسار صحابہ کمال درجہ ضبط اور تحمل سے اس واقعے پر کنٹرول نہ کرتے جو واقعہ میں نے اوپر بیان کیا ہے تو کبھی بھی بہت ہی یعنی کہ بڑی جنگ اور لڑائی ہو جانی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے صبر اور تحمل کے ساتھ کام لیا جس سے یہ لڑائی تو نہ ہو سکی، اس سے تو ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب جو تیسرا سوشا سب سے انہوں نے بڑا جو یعنی کہ اس میں چھوڑا تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، میرے والدین ان پر قربان، اور ان کے حوالے سے تھا یہ واقعہ۔ میں یعنی کہ بیان کرنے کی سکت میرے اندر نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں۔ آپ خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قاعدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر جانے لگتے تو قرعہ ڈال کر فیصلہ فرماتے تھے۔ اب قرعہ اندازی جو ہے یہ اس طرح سے جیسے لاٹری کسی لاٹری کی ہوتی ہے، کسی کی لاٹری نکلے، کوئی نام نکلے، پرچیاں ڈالی، سب ازواج مطہرات کے نام لکھے ان کے اوپر، لکھ کر پھر وہ پرچیاں مکس کر دی جیسے ہم کمیٹی وغیرہ نکالتے ہیں، بی سی ڈالتے ہیں اس طرح سے، تو پھر جس زوجہ محترمہ کا نام آتا سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ یہ تھا، قانون یہ تھا کہ آپ ان کو ساتھ لے جاتے۔ وجہ کیا تھی قرعہ ڈالنے کی کہ آپ کی بیویوں میں سے کون آپ کے ساتھ جائے، اور غزوہ بنی مستلق کے موقع پر قرعہ میرے نام نکلا اور میں آپ کے ساتھ گئی۔ یہ غزوہ جس میں پہلے تو جو عبداللہ بن ابئی جو تھا اس نے پہلے الزام لگایا کہ قریش ہمارے پر حملہ کر دیا ہے، اب جب اس پہ ناکامی ہو گئی اب اس نے دوسرا طریقہ پکڑا۔ غزوہ بنی مستلق میں ہی یہ واقعہ پیش آیا، جب آپ کا قرعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ واپسی پر جب ہم مدینہ کے قریب تھے تو ایک منزل پر رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نے پڑاؤ ڈالا اور ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں، تو میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی۔ رفع حاجت کے لیے آپ علیہ السلام وہاں پہ تشریف لے گئی ہیں، اور جب پلٹنے لگی تو قیام گاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے میں ایک ہار تھا جو ٹوٹ کر کہیں گر پڑا ہے۔ آپ کے گلے میں جو سونے کا ہار تھا وہ کہیں ٹوٹ کر گرا، قیمتی جواہرات تھے جو بھی تھا، لیکن آپ نے کیا فرمایا، چلو میں تلاش کر لیتی ہوں، جہاں میں رفع حاجت کے لیے گئی تھی وہاں پہ جا کے دیکھ لیتی ہوں۔ جب آپ دیکھنے کے لیے گئی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں، واپس آئی ہیں تو وہاں پر سے قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ تو کیا تھا قاعدہ کلیہ، کیا تھا اس جب بھی قافلہ کہیں سے چلتا تھا تو ان کے پاس یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ یا کوئی بھی زوجہ محترمہ ہوتی تھی تو ان کے لیے ایک وہ کہتے ہیں نا پالنا سا بنایا ہوتا ہے جس میں آپ بیٹھ جاتی تھیں اور بیٹھ کر وہ چار لوگ کو اٹھا کر اس ہودے بھی کہا جاتا ہے، پالنا بھی کہا جاتا ہے اگر آپ سمجھ سکیں تو، اس میں بٹھا کر اونٹ پر سوار کرا لیا کرتے تھے۔
تو حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ بہت چھوٹی سی عمر کی تھیں اور بہت ہلکی پھلکی دبلی پتلی تھیں، بہت خوبصورت سی تھی ماشاءاللہ. تو جب صحابہ کرام نے آپ کے اس پالنے کو اٹھایا تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس میں سے عائشہ صدیقہ نہیں ہے. تو خاموشی کے ساتھ ان کو اونٹ پر سوار کر دیا اور وہ لے کر چل پڑے، قافلہ روانہ ہو گیا. اور تسلی تھی اس بات کی کہ آپ کی زوجہ محترمہ سے عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہمارے ساتھ ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا، وہ ساتھ نہیں تھی. تو فرماتی ہیں کہ یعنی کہ میں اب کیا ہوا کہ وہ آپ خود فرماتی ہیں کہ ہم جو ہوتے تھے، ہماری جو عورتیں تھیں وہ غذا کی کمی کے سبب بہت ہلکی پھلکی تھیں. تو میرا جو ہودہ اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں. وہ بے خبری میں خالی ہودہ اٹھا کر یعنی کہ اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے. میں جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا. تو فرمانے لگی کہ اب میں نے کیا سوچا کہ میں چادر لے کر یہیں پہ لیٹ جاتی ہوں کہ اگر کسی کو پتا چلے گا کہ میں اس پالنے میں نہیں ہوں یا اس عہدے میں نہیں ہوں تو واپس آئیں گے تو میں ان کو یہاں مل جاؤں گی. لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں صفوان بن معطل سلمی، یعنی کہ وہ اس جگہ سے گزرے جہاں پر وہ سو رہی تھی. تو فرماتے ہیں کہ ان کی پتہ ڈیوٹی کیا ہوا کرتی تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ قافلے میں سے والے جو کوئی بچھڑ جائے، کوئی مریض ہو، کوئی بیمار ہو یا کسی کا کوئی سامان وغیرہ گر جائے تو وہ اٹھا لے. تو اس لیے وہ ہمیشہ قافلے کے پیچھے رہا کرتے تھے، آپ کی یہ ذمہ داری تھی. تو آپ جو ہے جب وہاں پہ آئے ہیں یعنی کہ گزرتے ہوئے وہاں پہ پہنچے ہیں، دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ چادر اوڑے لیٹی تھی. نیند میں آپ کا چہرہ انور کھل گیا، ننگا ہو گیا، جبکہ اس وقت سورہ احزاب میں جو پردے کی آیات ہیں وہ نزول نہیں ہوا تھا. تو چونکہ صحابہ کرام پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی تو صحابہ کرام نے دیکھا ہوا تھا. تو آپ یکدم پڑھتے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یکدم ایک دم آواز اونچی آواز سے پڑھتے ہیں. جب پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ میری اور آپ کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کی آواز سے جیسے انہوں نے بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو کیا ہوا کہ میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی جیسے ہی تو میں نے فٹافٹ اپنے چہرے پر چادر ڈال لی. انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، لا کر اپنے اونٹ میرے پاس بٹھا دیا اور الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے. میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے. اب دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی خود جو ہے نا بیان فرما رہی ہیں کہ دوپہر کے وقت جب ہم پھر کیا ہم نے اس لشکر کو جا کر پا لیا. وہ ابھی ایک جگہ جا کر ٹھہرا ہی تھا اور لشکر والوں کو ابھی یہ پتا نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں. ابھی ان کے دماغ میں یہی تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ اونٹ پر سوار ہیں. کسی کو پتا نہیں چل سکا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے رہ گئی، قافلے سے بچھڑ چکی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یعنی کہ کسی کو پتا نہیں چلا تھا کہ پیچھے چھوٹ گئی ہوں. اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے اور ان میں سب سے پیش عبداللہ بن ابی تھا، مگر میں اس سے بے خبر تھی کہ مجھ پر کیا باتیں بن رہی ہیں. آپ دیکھیے اس وجہ یہ وجوہات ہیں، میں یہ واقعہ پورا بیان کرتی ہوں. اس وجوہات کی بنا پر یہ جو زنا کی تہمت لگانے والوں پر جو قسمیں بتائی جائیں گی آگے جا کے، قسمیں اٹھانا پھر لعین کرنا، یہ سارے معاملات جیسے کہ کوئی دو مرد عورت ایک جگہ پہ اکٹھے کھڑے ہوں یا کوئی گھر میں آ جائے تو فوراً سب سے پہلے شیطانی وسوسہ کیا پیدا کرتا ہے کہ اس عورت کا شوہر گھر میں نہیں ہے، یہ مرد اس گھر میں گیا ہے، ایک بار آیا دو بار آیا، بس کوئی نہ کوئی غلط چکر ضرور ہے. تو معاشرے میں کتنی بے حیائی کس قدر سے یہ خبریں اچھالی جاتی ہیں، پھر کسی کسی قتل و غارت ہوتی ہے، کس طریقے سے جلایا جاتا ہے، تیزاب پھینکا جاتا ہے، ناک کاٹی جاتی ہے، کیا کچھ ہوتا ہے. تو شیطانی سب سے بڑا شیطانی وسوسہ یہی ہوتا ہے کہ یہ مرد کا تعلق اس عورت کے ساتھ غلط ہے. وہ آگے جا کے بیان ہوگا. فرماتی ہیں کہ مجھے اس کی کوئی خبر نہیں تھی کہ میرے بارے میں اب کیا بہتان لگا دیا گیا ہے اور کیا چیز ہوئی ہے. اس طرح سے دوسری جو روایت اس سے ہمیں ملتی ہے، حضرت صفوان جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک اونٹ پر عائشہ صدیقہ لشکرگاہ میں پہنچی اور معلوم ہوا کہ آپ اس طرح پیچھے چھوٹ گئی تھیں. اسی وقت عبداللہ بن ابی پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی، نعوذ باللہ من ذالک. لو دیکھو تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ گزاری ہے اور اب وہ اسے اعلانیہ لیے چلا آ رہا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیے فوراً ہی اس کی دماغ اس طرف گیا، منافقین کا سردار. تو آپ فرماتی ہیں کہ میں جب مدینہ المنورہ پہنچی تو پہنچنے کے بعد میں وہاں جا کر بہت بیمار ہو گئی اور 1 مہینے کے قریب بیڈ پر پڑی رہی، پلنگ پر پڑی رہی. تو شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھیں. دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہو رہا تھا.
1 महीने से आप बीमार हैं और आपको कुछ पता नहीं। अब तो है ना फ़ोन एक टच पे, सोशल मीडिया का दौर है, झूठी सच्ची खबरें जो हैं ऐसे फैलती हैं 1 सेकंड में। उस वक़्त तो नहीं था, सिर्फ़ सोर्स क्या था कि आका करीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा मोहतरमा से खुद बात करते, ज़िक्र फरमाते इस वाक़ये का, और आका करीम अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल खामोशी की हुई थी। एक हिकमत के तहत आपने कोई बात नहीं की। बहुत मग़मूम थे, बहुत गमज़दा थे। एक आम किसी मुअल्लिमा या मुअल्लिम के बारे में कोई बात करे तो क्या हालत होती है, लोगों के ज़हन किस तरफ जाते हैं कि इनके घर में ये बात हो गई है। लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करते, हैरान हो जाते हैं। और आका करीम अलैहिस्सलाम जो मुअल्लिमे कायनात हैं, उनके बारे में कोई बात करे, कुछ कहे, तो आका करीम अलैहिस्सलाम बहुत मग़मूम थे और खामोश थे बिल्कुल, और हिकमत के साथ खामोश थे कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई बरात नाजिल हो। तो फरमाती हैं कि मैं बीमार 1 महीने से पड़ी हुई थी, और आका करीम अलैहिस्सलाम यानी कि तक जब बात पहुंची तो मुझे कोई पता नहीं था, लेकिन मुझे जो चीज़ खटक रही थी वो ये थी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की तवज्जो मेरी तरफ ना थी, जो बीमारी के ज़माने में हुआ करती थी। होता है ना कि बीवी सेहतमंद हो तो मर्द तवज्जो दे देता है, लेकिन उतनी एक नॉर्मल रूटीन में होता है ना इंसान, लेकिन जब बीवी या शोहर बीमार हो तो तवज्जो ज़रा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप फरमाती हैं कि मैं महसूस कर रही थी कि वो तवज्जो जो बीमारी के आलम में आम दिनों में पहले आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, वो तवज्जो आपकी मेरी तरफ नहीं है, क्योंकि ज़ौजा मोहतरमा थी, प्यारी बीवी थी, बहुत लाडली बीवी थी, तो इस चीज़ को महसूस कर रही थी। आप घर में आते तो बस घर वालों से ये पूछ कर रह जाते कि कई फ़तीकुम, कैसी हैं ये, यानी कि आप घर वालों से पूछते थे, तो खुद मुझसे कोई कलाम ना करते। तो कहते इससे मुझे शुबा होता कि कोई बात है ज़रूर। आखिर आप इजाज़त आप आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से इजाज़त तलब की। इजाज़त तलब करके मैं अपनी माँ के घर चली गई ताकि वो मेरी तीमारदारी अच्छी तरह से कर सकें। फरमाती हैं कि इसी रोज़ रात के वक़्त हाजत के लिए मैं मदीने के बाहर गई। जब आप सलामुल्लाह अलैहा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब क़ज़ाए हाजत के लिए अपने घर, यानी कि जब मेके में तशरीफ़ ले गई थी, और मेके में तशरीफ़ फरमा थी, उस वक़्त की बात कर रही हैं कि मैं क़ज़ाए हाजत के लिए अपने घर से यानी कि बाहर गई, तो क्या देखती हूँ कि मिस्ता बिन उसासा, ये भी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी माँ भी थी, जो मेरे वालिद की खालाजाद बहन थी। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खालाजाद बहन यानी कज़न थी। कौन? मिस्ता बिन उसासा की वालिदा मोहतरमा। ये सवाल आएगा, इस चीज़ को आपने लिख लेना है, पॉइंट नोट डाउन करना है। तो मिस्ता बिन उसासा की माँ थी, जो मेरे वालिद की खालाजाद बहन थी। तो फरमाती हैं कि इनकी किफ़ालत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने अपने ज़िम्मे ले रखी थी, मगर इस एहसान के बावजूद मिस्ता भी उन लोगों में शरीक हो गए थे जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के खिलाफ इस बहतान को फैला रहे थे।